پڑے نہ کہیں آسماں دوستو، حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ مطالبہ ہمارا کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نہایت ہی قابل صد احترام عزیزو دوستو، ختم نبوت کانفرنس میں آنے والے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرگودا شہر نے اپنی روایت کو برقرار رکھا۔ ملک پاکستان میں، پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کا اس وقت کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ سرگودا شہر سر فہرست ہے کہ یہاں کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے ایک ہی ٹھان رکھی ہے کہ قادیانیت کا پوری دنیا سے خاتمہ کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ تصور نظریہ چھوڑ دو کہ ان کو چناب نگر اور پاکستان سے بھگائیں گے، انشاءاللہ ان کی کتے اور سور جیسی پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کا نعرہ لگا کر، زندہ باد کا نعرہ لگا کر ہم ان کا حال کریں گے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بلند کر کے ماشاء اللہ، ہاتھ بلند کر کے کہیں تاجدار ختم نبوت، زندہ فرما کہ یہ ہادی لا نبی بعدی، فرما کہ یہ ہادی، لا نبی، فرما کہ یہ ہادی۔ بس مجھے ایک چھوٹی سی، علماء کرام میرا ساتھ دیں، مجھے ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش کرنی ہے کہ جو نعرہ ابھی لگا ہے نا، اللہ کے واسطے اپنی دکانوں پہ لکھ کے لگوا دو۔ کون کون لگائے گا انشاءاللہ؟ ختم نبوت کی جو قرآن کی آیتیں ہیں اس میں سے ایک آیت سب سے نمایاں، ما کان محمد ابا احد، اپنی دکان کے فرنٹ پہ لگائیے تاکہ آنے والے کو دکان پر قدم رکھنے کا موقع نہ ملے اور کہہ دے کہ یہاں حبداروں کی جگہ ہے، گستاخوں کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ کون کون لگائے گا انشاءاللہ تعالی؟ اور ہمیشہ اپنے سینے پر، میں بھی ارادہ کرتا ہوں اور بڑے دن سے میری خواہش ہے، میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ اپنے سینے پر ہر وقت ہر پروگرام میں ختم نبوت کی جو مہر ہے، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ، یہ سٹیکر انشاءاللہ لگا کے رکھوں گا۔ کون کون لگائے گا میرے؟ اللہ کرے ہمارے کفنوں میں بھی لگ جائے میرے عزیز۔ تو آج کا یہ پروگرام کیونکہ بہت سارے ملک پاکستان کے شعراء، ثنا خاں، جید علماء کرام، کتب دورہ الحمدللہ یہاں تشریف لائے ہیں، تو ضروری نہیں کہ اس اسٹیج پر حاضری، بلکہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں بھی نہیں، جہاں آپ کے جوتے اترے ہوئے ہیں وہاں بھی نہیں، جہاں مین گیٹ پر سیکیورٹی کھڑی ہوئی ہے وہاں بھی نہیں، اور جہاں آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے وہاں بھی نہیں، جہاں سے آپ کی گاڑی جن راستوں سے چلتی آئی ہے ان راستوں پر موٹر سائیکل، سائیکل کار کے ٹائروں کے نشان ہیں، اگر آپ میں وہاں بیٹھ جائیں گے، قسم قیامت کے دن اللہ ہمیں ختم نبوت کے چوکی داروں میں اٹھائے گا میرے عزیز۔ ختم نبوت آپ کو پتہ ہی نہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں اس وقت ہماری مہمانی کون کر رہا ہے۔ ختم نبوت کا کانفرنس میں آنے والوں، مجھے تو لگ رہا آج سارے فرشتے یہیں آ گئے ہیں، زمین والے، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، تیرے میرے کندھے پر اور میرے عزیزوں چپے چپے پر، پہلے دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پر، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر فرشتے حیرت سے کہہ رہے ہوں گے الہ العالمین آج کیا بات ہے، پورا عالم منور ہے، زمین پہ نظر ڈالتے ہیں روشنی ہے، قمقمے ہے، اور آسمانوں پہ دیکھتے ہیں اللہ ہر جگہ چراغا کیا ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ہوگا فرشتوں تمہیں پتہ نہیں زمین
زبانوں پر آج ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ آ رہا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے میرے عزیزو اسلحے کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں، اقتدار کی ضرورت نہیں، حکومت کی ضرورت نہیں، میجورٹی کی اکثریت کی ضرورت نہیں، مکان کی ضرورت نہیں، کاروبار کی ضرورت کوئی نہیں میرے عزیزو، لکڑی سوٹی کی ضرورت کوئی نہیں. یمامہ کی لڑائی ہے، مسلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہے، خاندان نبوت کا چشم و چراغ قربانی دے رہے ہیں. اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی دینے کے لیے میدان میں اترے، غلامان محمد قربانی دینے کے لیے میدان میں اترے. ایک صحابی پہ نظر پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فقید نظر آئی، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جذبہ محبت کا اظہار دیکھا. اس صحابی کے پاس لاٹھی کوئی نہیں، برچھی کوئی نہیں، تیر تلوار کوئی نہیں، نیزہ کمان کوئی نہیں، تنے تنہا خالی اندر اتر آیا. دشمن نے دیکھا موقع اچھا ہے، اس پر حملہ کر دو. رحمت دو عالم کے صحابی پہ دشمن نے حملہ کر دیا اور وار ٹانگ کی پنڈلی پر پاؤں سے اوپر ہوا. صحابی رسول کی ٹانگ کٹ گئی، پنڈلی سمیت پیر کٹ گیا. رب کعبہ کی قسم انا للہ و انا الیہ راجعون نے کہا، یوں نے کہا ہائے مر گئے، یوں نے کہا 1122 والوں کو بلا لو، یوں نے کہا فرسٹ ایڈ والوں کو بلا لو، یوں نے کہا آ جاؤ، کوئی پٹی کر کے کوئی چٹائی جلا کر اس کی راکھ بنا کے میرے زخم پہ لگا کے میرے خون کی رگوں کو روک دو. رب کعبہ کی قسم ایمان دیکھنا ہو، اس کے رسول دیکھنا ہو. اس صحابی کا دیکھو اپنا کٹا ہوا پاؤں لے کے ہاتھ میں کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا اے ختم نبوت کے غدارو، اگر میرے پاس تلوار نہیں، جسم کا ٹکڑا تو میرے ہاتھ میں آ گیا. جب تک میرے جسم میں جان رہے گی اپنے پاؤں کے ساتھ میدان میں لڑتا رہوں گا. اللہ اکبر. صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے کہ اپنی پنڈلی سمیت اپنا ہاتھ پاؤں پکڑا ہوا ہے اور ختم نبوت کے غداروں کے منہ پر اپنا پاؤں مار رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھنے والوں نے دیکھا اتنی ہیبت تھی، کسی کے منہ پر ختم نبوت کا مجاہد کا پاؤں لگتا وہیں ختم ہو جاتا. اور جب کسی کافر کے منہ پر مارتا تھا تو ساتھ کہہ جاتا تھا رب کعبہ کی قسم یہ تو ایک پاؤں ہے، جب تک جسم کے جیسا ٹکڑا میرا باقی رہا. اللہ اکبر. بہاولپور والو، خانیوال والو، ملتان والو، کلمہ چکوال میں تھا. آج سرگودے والے تم بھی سن لو، جب تک سانسیں باقی رہیں گی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ختم نبوت کی غلامی کرتا رہے گا. مجاہدین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، تاجدار ختم نبوت. ختم نبوت کے کارکنان کون ہیں یہ آج پتہ نہیں لگے گا. کوئی انہیں روٹی پاٹ جماعت کہے گا، کوئی مسجد کے امام کہے گا، کوئی مدرسے کے طالب علم کہے گا، لیکن میرے عزیزو ختم نبوت کا پیپروانوں کا، ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے مجاہدوں کا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا پرچار کرنے والے کا پتہ اس وقت لگے گا جب میاں والی میں غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر کشائی ہوئی اور وصیت کے مطابق مرنے سے پہلے غازی علم دین شہید نے کہا تھا مجھے میانی صاحب کے قبرستان میں دفنایا جائے. میرے عزیزو اس وقت باطل سے ٹکر لینے والا، اس وقت ختم نبوت کے دشمنوں سے ٹکر لینے والا کون تھا؟ یہی مولوی تھا مسجد کا، یہ مدرسے کا طالب علم تھا. اس نے حکومت کو، اس وقت کی حکومت کو لوہے کے چنے چبوا دیے اور یہ الحمدللہ اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ غازی علم دین شہید کو میاں والی سے لاہور لایا جائے. رب کعبہ کی قسم جب غازی علم دین شہید کی قبر سے مٹی ہٹائی گئی تو میاں والی کے اندر عورتوں نے کام، اس نے حکومت کو، اس وقت کی حکومت کو لوہے کے چنے چبوا دیے اور یہ الحمدللہ اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ غازی علم دین شہید کو میاں والی سے لاہور لایا جائے. رب کعبہ کی قسم جب غازی علم دین شہید کی قبر سے مٹی ہٹائی گئی تو میاں والی کے اندر عورتوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، روٹی پکانے والی نے پیڑا چھوڑ دیا، بچوں نے اپنے ہاتھ کا کھلونا چھوڑ دیا، مرد دکانوں سے باہر نکل آئے، ڈیروں میں بیٹھنے والے ننگے پیر گلیوں میں دوڑنے لگے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کیا لگے شہر تو میاں والی ہے لیکن جنت کی خوشبو پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے.
اور وہ تاریخی جملہ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق نے جب غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ کو قبر میں اتارتے وقت کفن کی تنیاں کھولتے وقت کہا تھا اللہ اکبر، غازی کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے غازی تیری وصیت، تیرا وعدہ تھا ہم نے پورا کر دیا، تیری وصیت تھی مجھے میاں والی سے لاہور میں نصاب لایا جائے، ہم نے تیرا وعدہ پورا کر دیا، ایک وصیت ہماری پوری کر دینا، ایک وعدہ ہمارا پورا کر دینا۔ علامہ اقبال رو رہے تھے اور اقبال مرحوم روتے کہہ رہے تھے اے غازی ہم نے تیرا وصیت نامہ پورا کر دیا، ہماری تجھے وصیت ہے آج نہیں کل نہیں تو ترسوں جب بھی تیری آمنہ کے لال سے ملاقات ہو اپنے سلام کے ساتھ ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ مجاہدین ختم نبوت نعرہ توحید، لا الہ الا اللہ، نعرہ توحید، نعرہ رسالت، محمد الرسول اللہ، نعرہ رسالت، فرما گئے یہ ہادی۔ آج آپ کو مجھے ختم نبوت کی نوکری ملی، تا دم تم مرتے دم تک انشاءاللہ اس کو کون نبھانے کے لیے تیار ہے؟ مال جان قربان کرو گے؟ الحمدللہ جماعت جب آپ کو بلائے گی بغیر کسی سوچ سمجھے اپنے آپ کو پیش کرو گے، ہر قسم کی قربانی، اولاد بیوی بچوں کی وقت کی قربانی دو گے، دکانوں کو چھوڑنا پڑا تو، کاروبار چھوڑنا پڑا تو چھوڑو گے، اس وقت تک مشن ختم نبوت کے چوکیدار بنے رہیں گے جب تک رب کعبہ کی قسم پوری دنیا کے مسلمان نہیں، پوری دنیا کے کفر کی زبان پر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ نہیں آ جائے گا۔ آ رہا ہے انشاءاللہ وقت۔ اب میں یوں کہوں کل نہیں یہ میری غلط فہمی ہے، بلکہ آج ختم نبوت کے پروانوں نے اس اسٹیج پر بیٹھنے والے بعد میں، ہم بیوی بعد میں، ہم بچے بعد میں، ہم ماموں بعد میں، ہم تایا بعد میں، ہم سسر بعد میں، ہم مولوی بعد میں، تاجر بعد میں، عوان بعد میں، کمبو بعد میں، خان بعد میں، پٹھان بعد میں، سارے یہاں کے بیٹھے ہو اور آج آپ نے ثابت کر دیا غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ کا احسان مانو، اس کے گزرے دور میں اللہ جل شانو نے آپ کی میری نوکری کو قبول فرما لیا، ختم نبوت کے آفس میں اللہ نے آپ کو مجھے نوکری دے دی کہ تم نے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا پرچار بھی کرنا ہے اور اس تحفظ کے لیے مال جان قربان بھی کرنا ہے، اگر نہ میرے عزیزو اللہ اکبر آج کچھ غلام یہاں بیٹھے ہیں، آج میرے عزیزو دو غلام نبی کے روزہ انور میں سو رہے ہیں، ایک ختم نبوت کے چوکیدار کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے ختم نبوت کے چوکیدار کا نام عمر فاروق ہے۔ میں نے یوں کر کے روزہ انور میں مواجہ شریف کے سراغ میں جھانک کے دیکھا، مجھے ایک غیرت والا نظر آیا، مجھے ایک صداقت والا نظر آیا، میں نے کہا یہ صداقت والا کیوں لٹایا؟ فرمایا اس لیے کوئی جھوٹا میرے روزے پہ آ نہ سکے۔ میں نے کہا یہ غیرت والا کیوں لٹایا؟ فرمایا اس کے ہوتے ہوئے کوئی بے غیرت میرے روزے پر آ نہ سکے۔ عظمت صحابہ کون ہے میرے عزیزو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہجرت کا مہینہ ہے، آپ سب علماء اکرام سے جمعے کے خطبے میں اللہ اکبر ہجرت رسول میں مکے سے مدینے کے سفر میں آپ سارے کے سارے یار غار کا ذکر سنتے ہو۔ یار غار تو یار غار ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر سب کا دو رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے عزیزو اتنا سونا یار ہے، علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا جس کبوتری نے اللہ اکبر غار کے دروازے پہ انڈے دیے تھے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے چوکی دارا کرنے لگی تھی، اس کی نسل کا کوئی کبوتر ہو، اس کی نسل کی کوئی کبوتری ہو، 1400 سال کے بعد سرگودا والوں کسی شکاری کے ہاتھ میں آ جائے، اس کبوتری کا کبوتر کا شکار کر کر ہنڈیا میں رکھ کر پکانا شروع کرے، اور گیس کے چولہے پہ پکا تیری مرضی، لکڑیوں پہ پکا تیری مرضی، اوون پہ پکا تیری مرضی۔ فرمایا
تھک جائے گا، یونٹ گر گر کے ختم ہو جائیں گے، تیرے سرگودے کی نہیں، پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کے درختوں کی لکڑیاں بنا، آگ جل جل کے لکڑیاں ختم ہو جائے گی، لیکن جو کبوتری کبوتر کا گوشت ہے اسے آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ اس کی نسل میں ختم نبوت کی چوکی داری کی گئی ہے، ختم نبوت کا پہرا دیا گیا ہے۔ یہاں میرے چوٹ لگی، میں نے کہا لوگو جو کبوتری غار کے باہر بیٹھ کے پہرا دے اسے آگ نہیں چھو سکتی، جو گود میں سلا کے پہرا دے رہا ہے اسے آگ کیسے چھوئے گی؟ رب اکبر کی قسم ہے، 2 گودیں آباد کر کے چلے گئے، حجرے میں سیدہ عائشہ کی گود کو آباد کر دیا، اسے ساری کائنات کی عورتوں کی ماں بنا دیا، اور میرے عزیزوں غار کے اندر صدیق کی گود کو آباد کر دیا، اسے ساری کائنات کے نبیوں کے بعد ساری کائنات کے انسانوں سے افضل بنا دیا۔ اس وقت میرے عزیزو 4 طریقے سے پوری دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے نور ہزاری صاحب کو، ثناء اللہ یوبی صاحب کو، عبدالرشید صاحب کو، پروردگار عالم اکرم طوفانی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، شیخ سلامتی والی اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر اللہ اکبر قطب دورہ پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب کا اللہ سایہ ہمارے پر سلامت رکھے، جن کے مجھے نام آتے چلے دیے، یہ سارے میرے سر کے تاج ہیں، یہ سارے میرے ہیرے ہیں۔ آج میرے عزیزو رب کعبہ کی قسم یہ آپ کو ہر منبر پر بیٹھ کے بتاتے ہوں گے، اس وقت پوری دنیا کا کفر، ختم نبوت کے دشمن میرے عزیزو کیا کر رہے ہیں؟ کسی کو ہمارے مال سے سروکار نہیں، ڈالر مہنگا ہو مجھے پتہ ہی نہ چلا کیا کیا گیا، ہماری بچوں کے پستانوں کو کاٹ کر انہیں گیند بنایا گیا، میرے عزیزوں بھائیوں کے کپڑے اتارے گئے، بیٹوں کے سامنے ماں کو ذلیل کیا گیا، کتنا مارا، لیکن میرے عزیزوں پورا کفر سمجھ گیا اب امن آ گیا، اب ہم مر گئے، لیکن میرے عزیزوں یہ تو سرگود ہے، پوری دنیا کے اندر چپے چپے کے اندر گاؤں دیہاتوں کے اندر جس دیوانے کو دیکھ لو وہ یہاں ختم نبوت کا سٹیکر بھی لگا رہا ہے اور زبان سے کہہ رہے قادیانی مرد آباد، زبان سے کہہ رہے غلام قادیانی مرد آباد، نعرہ بھی لگا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج تم بازاروں میں جلسوں میں ختم نبوت کا ہو، اس کے رسول سے اپنا سینہ بھر کے جانا، انشاءاللہ امید ہے میرے رب نے قبول فرما لیا ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے، تو قبر میں جاتے لوگ کہیں گے کلمہ شہادت، یہ بستر پلیٹ کے گئے گا ختم نبوت زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ توحید، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت فرما گئے یہ ہادی۔ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، اللہ اکبر میرے عزیزو، دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دیا گیا۔ میرے عزیزو بر صغیر کے اندر 40 علماء اکرام کو لٹا کر بلڈوزر پھیرے گئے، اللہ اکبر آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا، 9 میل کے اندر دلی سے لے کر چاندنی چوک عزیزو پوری ہندوستان کے اندر 9 میل کے اندر کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پہ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو، لیکن میرے عزیزو اس وقت سے لے کر ایک
لو، میرے عزیزوں اسیری کو دیکھ لو، قید و بند کی صحبتوں کو دیکھ لو، شہادت کے جام نوش کرنے والے کو دیکھ لو۔ دنیا رات کو چین سے سوتی ہے کہ غلامان محمد ختم ہو گئے، لیکن رب کعبہ کی قسم سورج بعد میں نکلتا ہے، لوگوں کی دکانوں کا شٹر بعد میں اڑتا ہے، سبزی والا منڈی میں بعد میں جاتا آپ کا گئے، زبان بندی پہ کی گئی، لیکن پھر دوبارہ پتہ نہیں کہاں سے مسلمان قوم اکٹھی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے نظر آتی ہے۔ کہنے لگے پیچھے کی کون سی ایڈ ہے، کون سی امداد مل رہی ہے، کون سی پاور ہے، پوری دنیا کا کفر تجھے مجھے ڈالر اور پاؤنڈ کے چکر میں پھنسا دیا، آپ کو مجھے تیل چینی آٹے کے بھاؤ کے اندر پھنسا دیا، پریشان کر دیا۔ پوری دنیا کے کفر نے ہمارے کردار کشی کرنے کی کوشش کی، 4 چیزوں پہ حملہ کیا۔ پوری دنیا کے یہود و نصارہ نے نتیجہ نکالا، جب تک مسلمانوں میں 4 چیزیں باقی رہی، نہ انہیں جھکا سکتا ہے کوئی، نہ انہیں ختم کر سکتا ہے۔ پہلی چیز کتاب اللہ، دوسری چیز عشق رسول اللہ، تیسری چیز حج، چوتھی چیز جہاد۔ یہ 4 چیزیں ان کے اندر زندہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت، ایٹمی طاقت ان کا سر نہیں جھکا سکتی ہے۔ پہلے نبی دنیا کے اندر آئے 1,24,000 نبی، سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جو بھی آیا آخری بن کے نہیں آیا۔ میرا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعد، ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ فرمایا میرا نبی تیرے بعد اب نبی کوئی نہیں، تیرے جیسا سونا کوئی نہیں، تیرے جیسی مثال کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اے میرا محمد تو ہے، قیامت کی صبح تک تیرے بلال جیسا بلال ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میرے محترم مکرم دوستو بزرگو، یہی وہ بلال ہے جسے کوئی پہچانتا نہ تھا، یہی وہی بلال ہے جس کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہ تھا، یہی وہی بلال ہے جسے اپنے کوئی مہمان نہ بناتا تھا، یہی وہی بلال حبشی ہے جس سے کوئی یاری کا ہاتھ نہ بڑھاتا تھا، یہ وہ بلال حبشی ہے مکے کی گلیوں میں پھرتا، کوئی اس کی امداد کو نہیں آتا تھا، یہی بلال حبشی ہے پیاسوں میں بھوک میں دھوپ میں پڑا رہتا تھا، آگ کے انگارے برداشت کیے، ریتے گرم زمین پہ لیٹنا برداشت کیا، پسلیاں چڑھوانا برداشت کیا۔ جب پروردگار عالم نے اعلان کر دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جب میرے اللہ نے اعلان کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پھر یہی بلال ہے جو آپ کو مکے کی گلیوں پہ ریت پہ تپتا نظر لیٹ کر آگ کے انگاروں پہ تمہیں لیٹا نظر آیا۔ فرمایا جوتا پھٹا پہن رکھا ہے، تن پہ کرتا پیون لگے ہوئے ہیں، تہمت پھٹی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی اکال کوئی نہیں، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں۔ فرمایا میرا بلال، کجی آمنہ کا لال، فرمایا ذرا ہاتھ پکڑا، بلال آگئے۔ فرمایا بلال یہاں سے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ بلال حبشی پاؤں سے پھٹا جوتا اتارنے لگا، میرے نبی نے فرمایا بلال نہیں پھٹا ہوا جوتا پہن کے چلا جا۔ اللہ اکبر، اور کھڑا ہو کر اللہ کی توحید کا نام بلند کر دے، نبی کی رسالت اشہد ان محمد رسول اللہ کو بلند کر دے۔ ساری دنیا کو بیت اللہ کی چھت پر تیرے پاؤں میں پھٹا جوتا پہنا کر ساری دنیا کو بتا دوں گا آمنہ کا لال تو آمنہ کا لال ہے۔ اللہ اکبر، جب بلال عشق رسول کا اظہار کرتا ہے، عشق رسول کے لیے قربانی دیتا ہے، تو صدیق عمر نبی نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلال اللہ اکبر کعبے کی میں کوئی پہچانتا نہ تھا، جب آیا انہوں نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی اور اپنے سینے سے لگایا۔ 1400 سال کے بعد آج پوری دنیا کے اندر سرگودا شہر کے اندر آپ نے میں نے دیکھا کوئی نہیں، آپ کو مجھے اس کے مکان کا پتہ کوئی نہیں۔ نبی ہاتھ جڑ گیا، نبی کی غلامی کا تاج سر پہ پہن لیا۔ آج سر شہر کے اندر پوری دنیا کا نعرہ بلال زندہ باد کا لگ رہا ہے۔ نعرہ توحید، لا الہ الا اللہ، نعرہ
توحید، نعرہ رسالت۔ قرآن ایک دستور ہے، قرآن ایک آئین ہے، قرآن ایک ضابطہ ہے۔ نبی دنیا کے اندر آئے، نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے ساتھ جینے کا ختم ہو گیا، انسان بننے کا ضابطہ ختم ہو گیا۔ فرمایا میرا نبی تو جانے کے لیے نہیں آیا، میرا نبی تو قیامت کی صبح تک آنے کے لیے آیا۔ میں رب العالمین تو رحمت العالمین، میں الحمدللہ رب العالمین تو خاتم النبیین۔ اللہ اکبر، میں رب ذوالجلال تو آمنہ کا لال۔ او میرا حبیبہ، جہاں جہاں تک لوگ اللہ اللہ کرتے رہیں گے، وہی کونے کونے تک لوگ محمد الرسول اللہ بھی کہتے رہیں گے۔ پہلی چیز قرآن، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، پوری دنیا زور لگا رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، گوروں کو ہمارے قرآن کی تلاوت سے کیا واسطہ؟ ہندوؤں کو گائے کا پیشاب پینے والوں کو کیا واسطہ؟ ہمارے ملک سے انہیں واسطہ کوئی نہیں۔ انہیں پتہ ہے جب تک یہاں کے آنکھوں والے اور بغیر آنکھوں والوں کے سینے میں قرآن باقی رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں کا سر نیچا نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں، سب سے پہلے اپنی ذمہ داری سمجھو، قرآن کے اداروں کا ساتھ دو، دینی اداروں کا ساتھ دو۔ آج میرا عزیزو، زکوٰۃ مسلمانوں کے مدرسوں کے لیے بند، قربانی کی کھالیں مدرسوں کے لیے بند۔ میرے عزیزو، عشر مدرسے میں نہ دو، 10 روپے بھی دے گا وہ اپنا آڈٹ کرائے گا، کہاں سے لیا، پرچی کہاں سے آئی، مدرسے کے محتمم کو جواب دینا پڑے گا، بچہ کہاں سے آیا، کس کا ہے۔ میرے عزیزو، لوگ شراب کے اڈوں پہ جانے سے منع کرتے تھے، لوگ گانے کی محفلوں سے جانے منع کرتے تھے۔ آج مسلمانوں، ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ لوگ قرآن کی محفلوں سے جانے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ملک پاکستان ہے، ختم نبوت کے پروگرام کے لیے، سیرت النبی کے پروگرام کے لیے ہمیں انتظامیہ کو لکھ کے دینا پڑے گا، ہمیں اجازت نامہ لینا پڑے گا۔ اور نہیں نہیں نہیں، اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ رب کی دھرتی، رب کا نظام ہے، یہ پاکستان ڈالر پاؤنڈ پہ نہیں لیا گیا۔ انشاءاللہ اب ختم نبوت کا نعرہ اتنا عام ہو گیا ہے، گلی گلی، کونے کونے، چپے چپے پر الحمدللہ جہاں ضرورت پڑی ختم نبوت کے جالے، کارکنان ختم نبوت، غلامان محمد، انشاءاللہ ایسے نہیں، اس سے بڑے پروگرام کریں گے اور ختم نبوت کا نعرہ لگا کر مرزے کے منہ پر تماچے مارتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزے کامے پہ لعنت، مرزے کانے پہ لعنت۔ ایک فرقہ قادیان سے اٹھا، ایک بد کردار، ایک کتا کمینہ قادیان سے اٹھا، وہ بھی کتا، اس کے ماننے والے بھی کتا، ان کو تحفظ دینے والے اس سے بڑے کتے۔ تو بے شک پتہ نہیں یہاں کا کتا گاڑی روک کے کھڑا نہ ہو جائے اور کہ عبدالحنان آج زیادتی کر کے چلا گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے کہ تو نے قادیانیوں کو کتا کہہ کے ہماری توہین کر دی؟ رب کعبہ کی قسم، ہماری نسل کا کتا اگر کوئی مدینے کی گلی میں چلا جائے، کتا بھونکتا نہیں، زبان نہیں نکالتا، اس لیے سبز گنبد کی کہیں توہین نہ ہو جائے۔ قادیانیوں کا جو یار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے، دنیا کے اندر نو بھاتی نظام آیا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ آج میرے عزیزو، الحمدللہ ہماری تاریخ ہے 1400 سال پہلے، 1400 سال کے بعد اب ایمانداری کی بات ہے، نہ دکان کا، نہ مکان کا، نہ کارخانے کا، نہ کپڑے کا، نہ اقتدار کا، نوجوان نسل لڑکے، اللہ کی قسم جھانسا نہیں دیا جاتا۔ اللہ اکبر، اسلام پیش کرنے کے لیے محمد کا بلال پیش کیا جاتا ہے، اسلام کی حقانیت کے لیے ابو بکر عمر کو پیش کیا جاتا ہے۔
میں اتنی دیوانگی نظر آتی ہے، ان کے سینے میں اتنا عشق مصطفیٰ نظر آتا ہے، خدا پاک کی قسم ہے دیکھنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے لوگ کلمہ پڑھ کر آقا کے غلام بن جاتے ہیں۔ اس لیے تو پروردگار عالم نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ میرے عزیزو، ایک فتنہ قادیان سے اٹھا جس نے ختم نبوت میں دراڑیں ڈالی، جس نے ختم نبوت کے عقیدے پہ حملہ کیا۔ دوسرا فتنہ ایران سے بہاء اللہ کا اٹھا، اس نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا، اس نے کہا حج فرض نہیں، فلانی جگہ آ جاؤ حج کا ثواب مل جائے گا، فلانی جگہ آ جاؤ بیت اللہ کی زیارت کا ثواب مل جائے گا، فلانی جگہ چلے جاؤ تمہیں حج جیسا ثواب مل جائے گا۔ مسلمانوں، پوری دنیا کا پیسہ، پوری دنیا کی طاقت، ایٹمی طاقت، پوری دنیا کی میرے عزیزوں وائٹ ہاؤس کی طاقت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، انہیں مدد دینے میں لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کا احسان مانو، جھونپڑیوں میں رہنے والے، ریڑیاں لگانے والے، جوتیاں گاٹنے والے، دہی بیچنے والے، دودھ بیچنے والے، میرے عزیزوں مرونڈا بیچنے والے، اللہ اکبر، ان کا ایمان ایٹمی طاقت سے زیادہ ہے۔ اپنے دشمن کو تو نظر انداز کریں گے لیکن ختم نبوت کے غدار کو جہنم میں بھیج کے رہیں گے۔ ہر دیوانے کی ناب زبان پر، ہر پروانے کی زبان پر، مرد عورت کی زبان پر کم سے کم دل میں 25 مرتبہ یہ نعرہ آنا چاہیے ختم نبوت، ختم نبوت۔ میرے عزیزوں، ہمارے حج پہ حملہ کیا گیا، آج مسلمانوں 2 سے تیسرا سال گزرنے کو آیا، مسلمان کو حج کرنے کی اجازت نہیں۔ کیا میرے عزیزوں، بازاروں میں کرونا کوئی نہیں، میرے عزیزوں اتنے وہاں اللہ اکبر جدید قسم کے بڑے بڑے ہال کھول دیے گئے، بڑی بڑی ملیں فیکٹری کھول دی گئی۔ سینما نہیں کہوں گا لیکن مجھے عزیزوں، مجھے حرم کا پاس ہے، مکہ مدینے کی عزت کا احساس ہے، جہاں آمنہ کے لال نے سانس لیوں میں وہاں کو سلمہ کھل گیا تو یہ بھی اللہ اکبر نبی سے بے وفائی ہو جائے گی۔ لیکن کیا نہیں کیا، حج ایک مرکز تھا، مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، عرفات کے میدان کا خطبہ، امام الحج، امام میدان عرفات میرے عزیزوں پوری دنیا کا امام تھا۔ چاہیے تھا وہ اللہ اکبر کشمیر کی بات ہوتی، افغانستان کے مسلمانوں کی بات ہوتی، چیچنیا برما کی بات ہوتی، لیکن ہائے ری میری بدنصیبی، ہائے ری میری بدنصیبی، جب میرے عزیزوں حرمین شریف پھیل کے مکہ مدینے کی خادمی کرنے کے لیے جب فیصلے وائٹ ہاؤس سے ہونے لگ جائے، رب کعبہ کی قسم کرونا جائے گا نہیں بلکہ کرونا آئے گا۔ اللہ وہاں کے حکمرانوں کو عقل سلیم دے کہ مسلمان تمہارے وفادار ہیں، یہود و نصارہ تمہارے غدار ہیں۔ چوتھی چیز میرے عزیزوں، چوتھی چیز مسلمانوں سے جہاد ختم کیا گیا۔ یقین جانو جب تک مسلمانوں میں جہاد رہا ساری دنیا نیچے تھی۔ اللہ اکبر، جب جہاد کا نظریہ ختم کیا گیا، جہاد ہمارا میرے عزیزوں ایک فریضہ ہے، ہمارے میرے عزیزوں ایمان کا حصہ ہے، ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ آج میرے عزیزوں ان 4 باتوں کا وعدہ کر کے دکھا دو، اپنا مال، اپنی جان، اللہ اکبر، اللہ کے قرآن کو پھیلا عام کرنے میں انشاءاللہ خرچ کریں گے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ دوسرا میرے عزیزوں، بے شک روٹی ملے یا نہ ملے، بے شک رات کو سونے کے لیے بستر ملے یا نہ ملے، خریدنے کے لیے جیب میں پیسہ ہو نہ ہو، اللہ بس سانسیں تو دے دینا، انشاءاللہ تیرے بندے تیرے نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ختم نبوت کی چوکیداری کون کرے گا؟ آج سرگودا والے نہیں بلکہ پورے پاکستان کی قیادت بیٹھی ہے۔ اب میرے عزیزوں اللہ اکبر، یہ دن رات محنت کر کے ہم موبائل کی کلپوں میں دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، کوئی رات ان اللہ والوں کی اس عمر میں، کمزوری میں، ضعف میں، اللہ اکبر، حیدر علی حیدر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا میرے عزیزوں ہاتھ میں فریکچر آیا، ثناء اللہ ایوبی کے بازو میں فریکچر آیا، یہ اللہ والا رات کے اندھیرے میں، یہ ہزارویں صاحب، یہ اکرم طوفانی رب کعبہ کی قسم بیماری کی وجہ سے بستر پہ پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھ تو صحیح یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا سرگودا نہیں، پوری دنیا کے بازاروں، اکرم طوفانی کے قدموں، اللہ اکبر، ہر کوئی ملے، اپنا ملے، پرایا ملے، جان نکلتے وقت اکرم طوفانی کہتا رہے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ یہ آج کا پروگرام ایک مثال بنے، اللہ کرے عوام آ رہی ہے، ختم نبوت کے دیوانے آ رہے ہیں، اللہ کی قسم آج ان سارے علماء
کرام کو، آج ان سارے خدام کو، ان ہیروں کو، اللہ اکبر، ایسے ٹوڑے میں تمہیں دکھاؤں، نام نہیں لوں گا، جن کو حضور کی زیارت ہوئی، ان کی گھر والیوں کو حضور کی زیارت ہوئی، اس وقت الحمدللہ اسٹیج پہ موجود ہے۔ میرے عزیزوں، پچھلے دنوں میں کاموکی کے پاس شینی والا اڈا میں ختم نبوت اور دفاع صحابہ کانفرنس میں گیا۔ مولوی صاحب کہنے لگے رات کے 12 بج گئے، نوجوان اشتہار لگاتے لگاتے تھک گئے۔ ایک نوجوان کہنے لگا ہن میری اخیر ہو گئی ہے۔ مولوی عبدالکریم شینی والا اڈا کاموکی کے پاس، کہنے لگا میں نے کہا نہ بچو، آج وال چاکنگ آج کرنی ہے، اشتہار آج لگانے ہیں تاکہ کل دوسرا کام کرے۔ وہ نوجوان اشتہار لگاتا لگاتا تھکا، جب گھر گیا کہتا بے دھڑک ہو کے میرے عزیزوں بستر پہ دھڑام سے گر گیا۔ آنکھ لگی آمنہ کے لال کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نعرہ کس لیے لگایا، یہ نعرہ کس لیے لکھا؟ کہا کہ تیری محبت میں لکھا۔ پتہ ہے پھر آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا لگانے والے، لکھنے والے، آنے والے، ختم نبوت کا اعلان کرنے والے، ختم نبوت کی چوکیداری کرنے والے، میری غلامی کا توق ڈالنے والے، سب کو میرا سلام بھی کہہ دینا اور کہہ دینا عرشوں پر خدا راضی ہو گیا، فرشوں پر مصطفیٰ راضی ہو گیا۔ آقا تیرے جان نثار، آقا تیرے جان نثار، آقا تیرے جان نثار، تاجدار ختم نبوت۔ آج میرے عزیزوں میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میرے عزیزوں چندہ کسی مدرسے کا نہیں مانگتا، لیکن میرے عزیزوں اپنے رب کو دکھا دو تاکہ یہ تمہاری تصویر یہ مووی فرشتے بنا کر حضور کے روزے میں لے جائیں اور جا کر کملی والے کو دکھا دیں آقا ابو بکر عمر تو یہاں سو رہے ہیں، ان کے غلام سرگودے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ اکبر ان کی زبانوں پر روٹی کپڑے مکان کا نہیں بلکہ کھڑے ہو کے کہہ دو ان کی زبان پہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ ہے، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ کھڑے کر کے کو 2 مرتبہ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی ذرا ایسے ہاتھ کھڑے کرنا، دیکھو دیکھو وہ ٹولیاں آسمان سے فرشتوں کی آ گئی، یا اللہ ان ٹولیوں کو تو نے آسمان سے کیوں بھیجا؟ فرمایا عبداللہ انہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، ہم بھی آج محبت کا ادا کریں گے، جنت تو انہیں ملے گی، حوض کوثر تو ملے گا، شفاعت کے جھنڈے تلے میرے عزیزوں لواء الحمد کے جھنڈے تلے تو کھڑے ہوں گے، نبی کی شفاعت والی چادر تو ملے گی۔ عبداللہ سارے آج اسٹیڈیم میں، اس پارک میں ختم نبوت کے دیوانے، اسٹیج والے، سامنے والے، ساؤنڈ والے، میڈیا والے، جتنے کارکنان ہیں سب کو پیغام دے دو، تم نے یوں کر کے ہاتھ کھڑا کیا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ تمہارے ہاتھوں کا فرشتوں نے بوسہ لے لیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وآخر دعوانا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم نے بار بار اعلان کیا اور آپ سے وعدہ کیا کہ نماز مغرب کے بعد کانفرنس شروع کریں گے، الحمدللہ ہم نے وعدہ نبھایا، آپ گواہ ہیں جی۔ ہم نے اعلان کیا مولانا محمد قاسم گجر صاحب کا مغرب کے بعد نعتیہ کلام ہوگا، وہ وعدہ بھی ہم نے نبھایا، اور ان کے بعد وعدہ تھا مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا خطاب ہوگا، وہ بھی الحمدللہ ہم نے وعدہ پورا کیا، اور صدیقی صاحب نے اعلان کیا کہ میرا ٹائم 8 بجے تک ہے، تو الحمدللہ وہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ اب آپ نے بھی ایک وعدہ پورا کرنا ہے کہ پورے نظم و ضبط کے ساتھ آپ نے یہاں پر رہنا ہے۔ جن احباب کا وضو ہے ابھی جماعت ہوگی کہ اللہ کا حکم، اللہ کی عبادت سب سے پہلے ہے، جن حضرات کا وضو نہیں وہ وضو کرنے کے فوراً بعد عیدگاہ کے اندر آ جائیں گے،
مولانا شاہد عمران عارفی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، مولانا قاضی احسان احمد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، مولانا عبدالواحد قریشی، مولانا اللہ وسایہ صاحب، دیگر مہمان گرامی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اپنے اپنے وقت پر ان کے خطابات ہوں گے۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، جہاں جہاں آپ کھڑے ہیں یہ مولانا ظفر اقبال صاحب امامت کروائیں گے، یہیں پر صفیں بنا لیں، جن کا وضو ہے اپنے مقام پر کھڑے ہوئے یہیں پر صفیں بنا لیں۔ کرسیوں پہ بیٹھنے والے علماء یہ اس پنڈال میں آ جائیں گے اسٹیج کے سامنے، قبلے کی طرف منہ کر لیں، قبلہ ادھر ہے بھائی، صفیں بنا لیں۔ مولانا ظفر اقبال صاحب امامت فرمائیں گے۔ تمام احباب باہر جانے کی کوشش نہ فرمائیں، جن کا وضو نہیں ہے صرف وہ احباب جائیں اور جلدی سے صفوں کو ترتیب دے لیں۔ یہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے علماء کرام یہاں تشریف لیں۔ اذان ہوتی ہے مختصر اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة